میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ یونیورسٹیز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں جو اکیڈمکس ہیں ان سے بہتر ہے کہ اسکل سیکھیں، اسکل کی طرف آئیں، آپ اپنے آپ کو اسکلڈ کریں. تو کیا آپ جو نصابی تعلیم ہے اس کے خلاف؟ یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا. شاید آپ کو غلط فہمی ہو کہ آپ اپنی جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے وہ حاصل نہ کریں. ٹریڈیشنل ایجوکیشن آپ کو شاید پیسے تو اتنے نہ دے سکے، کریئر اتنا بہتر نہ بنا سکے، لیکن اگر آپ بزنس بھی کرتے ہیں تو آپ کو ہیلپ کرتی ہے، آپ کوئی کام کرتے ہیں اس میں ہیلپ کرتی ہے. ایجوکیشن نے مجھے کیا دیا تھا، میں ایک بیسیکلی پینڈو سا ایک لڑکا تھا، ٹھیک ہے. یونیورسٹی لائف نے مجھے کانفیڈنس دیا، مجھے اسٹیج پہ کھڑا ہونے کا کانفیڈنس دیا. میں ڈیفرنٹ اپنے کلاس فیلوز کے درمیان میں گرو کیا میں نے، کہ ایک بندہ بالکل ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا ہے، ایک بندہ سیٹ کے گھر سے آیا ہوا ہے. ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن ہوا، آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے، ڈیفرنٹ لوگوں سے آپ ملتے ہیں، ٹیم ورک آپ کو آتا ہے، اسٹیج کا فیئر آپ سے جاتا ہے. اس AI کے دور میں ضرورت رہ جائے گی تعلیم کی؟ طریقے بدل جائیں گے، ضرورت تو رہے گی، لیکن یہ جو بہت سارے لوگ آلریڈی اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا کر ہوم اسکولنگ پہ شفٹ کر چکے ہیں. اینڈ اگین سوشلائزنگ کیسے کریں گے؟ سوشلائزنگ تو چاہیے نا، کہ آپ کے بچے کو یہ تو چاہیے کہ وہ لوگوں سے ملے، بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے، اس کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ. اتنی زیادہ سوشلائزنگ ہونے کے باوجود بھی تو آٹزم جیسی بیماریاں پھر بھی آ رہی ہیں. وہ تو آپ کی اسکرین کی وجہ سے ہے نا، وہ سوشلائزنگ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، وہ سوشلائزنگ کی وجہ سے نہیں ہے. سوشل میڈیا اور موبائل کا بہت زیادہ استعمال، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سوشلائزیشن کی وجہ سے ہے، بلکہ سوشل ہونے سے وہ کم ہوں گی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں. لیکن مطلب پھر آف دا اسکرین سوشلائزنگ، ہاں تو وہ لیکن ہے تو صحیح، بیماریاں تو پھر بھی. میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے جو نصابی تعلیم ہے، اب آپ دیکھ لیں، ہم آج سے اگر 1993 میں میں گیا ہوں اپنے اسکول میں پہلی جماعت میں، 2003 میں نے میٹرک کیا، آج میں اپنے بچے کے نصاب کو دیکھتا ہوں، وہ بہت زمین آسمان کا فرق کوئی نہیں، طریقہ کار بھی ویسا ہی ہے، تقریباً ملتی جلتی چیزیں. تعلیم آپ کو، اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ تعلیم آپ کو پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے، لیکن ہمارے ماں باپ تو دیکھیں نا، جو ستی لوگ ہیں ان کا تو یہی خیال ہے نا، ڈاکٹر بناویں گے کیوں پیسے کمائے گا، انجینئر بناویں گے کیوں پیسے کمائے گا. تو ہم تو یہی سوچتے ہیں. سر چائنا نے 12,200 یونیورسٹی کے پروگرامز بند کر دیے. اس پہ میرا خبریں میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے پچھلے دنوں. 12,200 پروگرامز بند کر دیے. وہ کہتے ہیں جو obsolete ہے، ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زمانہ بدل گیا. اور ان کے اگینسٹ ہزاروں نئے پروگرامز لانچ کیے. اب وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بچے کو ایگریکلچر پڑھاؤ، اس کو پڑھاؤ ایگریکلچر ود AI. بچے کو معاشرتی علوم پڑھاؤ، اس سے بہتر ہے کہ بچے کو پڑھاؤ روبوٹکس. کمال. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم ایک ہوم اکنامکس پڑھاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہوم اکنامکس ود AI پڑھاؤ. اچھا، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا تو یہ سوچ رہی ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے جی؟ ہم کہاں تک پہنچے؟ ہم آپ کو بہتر پتا ہے، میں کچھ بولوں گا تو پھر اور باب اختیار ناراض ہو جاتا ہے. نہیں ناراض ہوتے، آپ بتائیں پاکستان کہاں پہنچا؟ ہم زیرو پہ کھڑے ہیں، زیرو پہ. ہماری کوئی تیاری بھی نہیں ہے، اور بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے ہمارے یہاں. اس کو یوں کمپیریزن کر لیں کہ ہماری جو IT ایکسپورٹس ہیں وہ $3 بلین ہے، ہمارے ہمسایہ ملک کی $250 بلین ہے. ارامکو سعودی عرب کی ایک آئل کمپنی ہے سب سے بڑی دنیا کی، اس کی آئل ایکسپورٹس $220 بلین ہے سالانہ. اس سے IT ایکسپورٹس ہمارے ہمسایہ ملک کی زیادہ ہے، اور ہم $3 بلین. تو سٹیٹس خود بولتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہے یہ، اگر 3 بلین 25 کروڑ کی آبادی، دنیا کا 5واں بڑا ملک، اور صرف $3 ارب ہم IT سے کما پا رہے ہیں، تو اٹ مینز دیر از سمتھنگ. ہم چھپاتے بھی تو ہیں نا، ہم بتاتے ہی نہیں، ہم کو چھوڑ ڈال دیتے ہیں. سر 5 ہو جائیں گے، پیسہ تو پاکستان میں آ رہا ہے نا، کیسے چھپ سکتا ہے؟ جس بھی چینل سے آ رہا ہو، $1-2 ارب ڈال لیں آپ، بلیک کا اتنا ڈال لیں گے. پاکستان میں AI آئے گا کیسے؟ ویسے میں سوچتا ہوں کہ ہم تو بہت ہی مینول سسٹمز پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم اس کے یوز ٹو کیسے؟ یہاں پہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو اگر گورننس لیول پہ آپ چاہتے ہیں کہ AI آئے تو اس میں آلویز ریزسٹنس ہوگی. کیونکہ اس سے سسٹم ایفیشینٹ ہوں گے، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، مینول انٹرونشن کم ہوگی، ہمیں لوگوں کے پاس کم سے کم جانا پڑے گا، سارے ڈیسیجن، زیادہ تر ڈیسیجنز AI لے گا. تو
یہ اس بندے کے لیے تھریٹ ہے جس کا پوری زندگی کا دار و مدار ہی لوگوں کو اس کے پاس آنا ہے. وہ آئیں گے, اس میں سے ایشوز نکلیں گے, تو وہ رستے نکال کے دے گا ان کو. تو گورننس لیول پہ تو اٹس لو. دوسرا ہے کہ آپ اور ہم, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائیویٹ جو بڑے ادارے ہیں ان کو اس معاملے میں انویسٹ کرنا چاہیے. یہ بڑی ان پاپولر اوپینین ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے جو 5 بڑی ملیں رن کر رہا ہے, تو وائی ناٹ کہ وہ کہے جی یہ لو 50 کروڑ روپے اور یہ اے آئی میں یہ فلاں چیز مجھے بنا کے دو, مجھے آٹومیٹ کر کے دو. نہ صرف مجھے آٹومیٹ کر کے دو, میرے جیسے جتنی ملیں لوگ چلا رہے ہیں اس میں اے آئی انٹیگریٹ کر کے دو. تو دس از ہاؤ وی کین ایکسل ان اے آئی. اب انڈیویجول لیول پہ میں ایک عام سا بندہ ہوں, آپ ایک عام سے بندے ہیں, ہم کتنا ایکسل کر لیں گے؟ تو اس کے اندر یا تو گورنمنٹ ان پٹ دے یا وہ سیٹ جو پیسے والا ہے وہ اپنے ان پٹ دے. دس از دا اونلی وے وی کین ایکسل. فری لانسرز